یہ دنیا سے آخرت بہت بہتر ہے. یہ دنیا کی چیزوں میں تغیر آتا ہے، نئی ہے تو پرانی ہو جاتی ہے، شہی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے، جوانی ہے تو بوڑھاپا آ جاتا ہے. ہر چیز میں تغیر. آخرت میں کوئی تغیر نہیں، بلکہ بڑھنا ہی بڑھنا. حدیثوں میں ہے کہ جنت والوں کو اللہ جوانی دیں گے، 30-33 سال کی عمر کا بنا کر جنت میں بھیجیں گے، اور یہ جوانی ختم نہیں ہوگی. جو پوشاک پہنائیں گے وہ پرانا نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت کو بقا ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کی دعوت دی ہے. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. تجھ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. سمجھدار وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنی دنیا سے آخرت بنائے، کیونکہ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. ساری مشینوں پر آدمی قابو کرتا ہے، ہوائی جہاز ہو، دوسری مشینیں ہو، کیونکہ مشین بے قابو ہو گئی تو ہلاک کرے گی. تو فرمایا سمجھدار وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے. اپنے اوپر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا حق ادا کرے، اللہ کی حد نہ توڑے. اللہ کا حق عبادت کا ہے، اور اللہ کی حد حرام ہے. حرام میں داخل ہوا، اس نے حد توڑی ہے. کسی بھی حکومت کی حد میں داخل ہو جانا بغیر اجازت کے بہت بڑا گناہ. یہ بارڈر میں داخل ہو گیا اور اجازت ہے نہیں، پرمیشن ہے نہیں. کسی حد میں داخل ہونے کے لیے، حد سے نکلنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہونا چاہیے. جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے وہ اللہ کی حدیں ہیں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے پاس بھی مت جانا. تو جو حرام ہے وہ اللہ کی حد، اور جو عبادت ہے وہ اللہ کا حق. اپنے اوپر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق پر رہے، حد پر رہے. حدیثوں میں ہے کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ کہ اللہ کی ناجائز کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ سب سے بڑی نیکی. وہ سمجھدار ہے. اور نادان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنی منچاہی پر چلاوے، جو جی میں آوے کرے، جو جی میں آوے کرے، اور اللہ سے امید بھی باندھے کہ اللہ بیڑا پار کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے. روزانہ وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے. اس کا وقت آ جائے گا تو وہ اتر جائے گا. جیسے ہم ٹرین میں بیٹھے ہیں، جب ہمارا اسٹیشن آ جائے گا اتر جائے گا. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ قبرستان جو ہے وہ آخرت کا ریلوے اسٹیشن ہے. ہر آدمی کی قبر اس کا برتھ ہے. تو آدمی کا رخ آخرت کی طرف ہے. جو آخرت کو بھول جائے گا وہ بڑا نقصان کرے گا. اس لیے کہا کہ موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے، وہ سمجھدار ہے. اور آخرت بنانے کے سامان دیے ہیں، جسے دنیا بنانے کے سامان دیے ہیں، جان اور مال. آخرت بنانے کے لیے کیا دیا ہے؟ آخرت بنانے کے لیے ایمان اور علم دیا ہے. لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کا کلمہ، یہ اللہ کی پہچان اور معرفت کا کلمہ. اس سے آخرت بنتی ہے. ہر نبی اس کو لے کر کے آیا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی کی دعوت کی پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ. ایک ہی اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی ہے جو کارساز ہے، سارے کاموں کا بنانے والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، حالات کا بھی پیدا کرنے والا، اسباب کا بھی پیدا کرنے والا. دوا بھی پیدا کرے اور درد بھی پیدا کرے. اور کوئی بیماری نہیں پیدا کرتا اور کوئی دوا نہیں بناتا اللہ کے سوا. حدیث میں ہے جتنی بیماریاں اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ سب کی دوا بتا چکا ہے. اس کی دوائیں اللہ نے پیدا کر دی ہے. پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. کوئی جراثیم، کوئی مچھر، کوئی آب و ہوا بیماری نہیں پیدا کرتی، اللہ پیدا کرتے ہیں. اور اس کی دوا کہ وہ بھی اللہ پیدا کرتے ہیں. خالق کل شیء. کثرت سے لا الہ الا پڑھو کہ اللہ تو ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ کلمے کو کثرت سے پڑھو، اپنے ایمان کو تازہ کرو. حدیثوں میں ہے آخرت بنانے کے لیے کلمے والے اعمال دیے، کلمے والی محنت دی تاکہ آخرت بنے. آخرت بنانا سب سے آسان ہے کہ آدمی کی نیت سے یہ آخرت بنتی ہے. کہ آدمی سو گیا اس نیت کے ساتھ کہ اٹھ کر کے تہجد پڑھوں گا. اب وہ اٹھ گیا، پڑھ لیا تو الحمدللہ نیت بھی ہو گئی، عمل بھی ہو گیا. نہیں اٹھ سکا تو اس کی نیت پر اللہ اس کو ثواب دے دیں گے کہ نیت لے کر سویا ہے. آخرت آسان ہے. تو آخرت بنانے کے لیے کہتے ہیں ایمان دیا ہے. اللہ کا تعلق پیدا کرو، پھر اللہ کے تعلق کی نیتیں کرو، اللہ کے تعلق کے عمل کرو، اللہ کے تعلق کی محنت کرو، اللہ کے تعلق کی وجہ سے احسان کرو، تو بس آخرت بنتی چلی جائے گی. اس کلمے کی محنت کرو، کلمے والی دعوت دو لوگوں کو، خدا کی خدائی سمجھاؤ، اللہ کی قدرت لوگوں کو سمجھاؤ. حضرت فرماتے ہیں لوگوں کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ. یہ قدرت سے کیسے کیسے کام کیے ہیں کہ ایک قطرہ بارش کا اوپر سے آتا ہے، وہ سمندر میں گرتا ہے، اس قطرے سے موتی بنتا ہے. زمین پہ پڑے تو گویا کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا قطرہ تھا سوکھ گیا. وہ پانی میں پانی پڑے، یہ پانی میں پانی پڑے تو موتی بنے. ایک قطرہ یعنی نطفہ ماں کے پیٹ میں جاوے تو اس نطفے سے یہ خوبصورت بچہ بنے. ایک قطرہ کہ آدمی کے پیٹ سے ماں کے پیٹ میں جاوے
کہ ایک پانی کے نطفے کو ایسی خوبصورت شکل دے دی. فرماتے ہیں کہ آج تک پانی پر کسی نے بھی فوٹو نہیں کھینچا ہے. اللہ نے یہ تصویر جو ہے پانی پر بنائی ہے. اللہ ہی ایک ہے جو یہ بناتا ہے. بڑی قدرت ہے. اس لیے کہتے ہیں آدمی اپنی پیدائش پر غور کرے کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے, کتنی کاریگری ہے اس کی پیدائش میں. کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو تاکہ اللہ پر ایمان آوے کہ اللہ بنانے والا ہے, اللہ بگاڑنے والا ہے. اور اللہ نہ بناوے تو کہ کوئی نہیں بناوے گا. تو بنانے والا ایک اللہ. بے شک اللہ بنانے والا ہے اور اللہ بگاڑنے والا ہے. مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا خوبصورت بیان. مزید ایسے بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. جزاک اللہ.